السلام علیکم ناظرین میں ہوں راؤ چینا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ اس میں میری ٹیم جو ہم نئی فیس لا سکے اس ویڈیو کے اندر، کیونکہ جو ہمارا جو مین مقصد تھا یہی تھا کہ 50 کلومیٹر کے ایریا میں بائی دا روڈ جائیں گے اور آپ کو وہاں سے ویڈیو جو کیپچر کریں گے جو ریئل ہو، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین آج جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس میں جو بابا فرید کا پل ہے جسے پاک پتن اور ماڑی چکو کا جو درمیانی حصہ ہے، تقریباً 50 کلومیٹر کا ایریا ہے، وہ سب ڈوب چکا ہے۔ دریا ستلج کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے کہ جو ہماری سوچ سے زیادہ، جو ہر سال جو پہلے بھی فلڈ وغیرہ آئے ہیں ان کے اندر اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا کہ اب کے ہوا ہے۔ تو کیونکہ ایک تو پانی کی مقدار تھی، بڑھتی تھی، اس کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی تھی، لیکن اب تو بڑھتی رہی ہے، پھر بڑھتی رہی ہے اور بڑھتی رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے۔ حکومت نے بھی کوئی خاص ایسے اقدامات نہیں کیے کہ جن کی وجہ سے ہم ان کو بچا سکیں، جانی نقصانوں کو چل کم از کم بچا سکیں۔ چل جانوروں کو ہم نہیں بچا سکے یا فصلوں کو ہم نہیں بچا سکے، لیکن دوسرے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ آئے ہیں، انہوں نے بھینسیں وغیرہ بھی نکالی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جانوں کو بھی بچایا ہے، پھر ریسکیو کی جو ٹیم ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو یہ مشکلات میں ہیں، لوگوں نے عارضی بیڑے بنائے ہوئے ہیں جن سے وہ اپنی فصلوں کو جو یعنی گندم تھی وہ نکال رہے ہیں، اس کے بعد اپنی بھینسوں کو نکال رہے ہیں، اور اس کے بعد جو بچے وہاں پھنسے ہوئے تھے یا جو لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے تھے ان کو نکال رہے ہیں۔ تو ناظرین اتنا نقصان ہوا ہے کہ جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی، جانوروں کے لیے کوئی چارہ نہیں بچا، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے ٹھیکے پر زمینیں لے کے بیچاروں نے جو فصلیں لگائی ہوئی تھیں وہ سب تباہ ہو چکی ہیں۔ اور یہ دیکھیں آپ، جدھر بھی آپ کی نظر جائے گی صرف پانی ہی پانی ملے گا، پانی جو ہر طرف پانی پھیلا ہوا ہے۔ صرف جو سڑک کی ادھر والی سائڈ ہے تقریباً جو 60-70 ایکڑ زمین ہے وہ بچی ہوئی ہے ابھی تک، جو خشک ہے، اور اس پر لوگوں نے اپنے جانور نکال کے وہاں شفٹ کر دیے ہیں، لیکن وہاں بھی زیادہ دیر تک وہ نہیں ٹک پائیں گے، کیونکہ اب جو نیو نوٹیفیکیشن آیا ہے حکومت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ہم اس سڑک کو یعنی توڑیں گے، کیونکہ توڑنا انہیں مجبوری ہے ان کی، کیونکہ اگر سڑک کو نہیں توڑا تو پانی جو زیادہ سٹاک ہوگا جس سے ہیڈ کو نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو اور جو سب سے بڑی جو وجہ یہ بن رہی ہے، جو سب سے بڑا، کہ ایک تو آگے پانی کی مقدار کم ہو، لیکن پانی کی مقدار کم نہیں ہو رہی ہے، مزید پانی پہ پانی جو اس میں ایڈ کیا جا رہا ہے دریا ستلج میں۔ اور یہ ایک تو جو وارننگ بھی پہلے نہیں دی گئی کہ بھئی اس طرح اس ٹائم یا ایسا کچھ ہوگا، اس طرح کا کوئی جو انہوں نے نہیں پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، لیکن اب انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک لڑکا ہے جو وہ اپنی بھینسوں کو جو نکال رہا ہے، ٹھیک تقریباً یہ 50 بھینسیں ہیں جو اس میں ریکارڈ کی گئی تھیں کہ وہ جو پانی کے اندر تھا، اور پانی تو بہت زیادہ تھا، لیکن وہ بھینسوں کو وہاں سے نکال کے لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو جو درخت بھی ختم ہو چکے ہیں، درخت بھی ڈوب گئے ہیں، جو کمزور درخت تھے وہ تو ٹوٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ خشک جگہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر لوگ اپنی یعنی مال وغیرہ کو لے کے آئے ہوئے ہیں کہ یہاں سے بچایا جائے مال کو، لیکن جو آگے جو صورتحال یہ ہے کہ اس سڑک کو توڑنے کے اقدامات بھی ابھی جاری ہیں۔ وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جو پلیاں ہیں ایک دفعہ تو وہ کھول دی گئی ہیں اس کے نیچے سے تاکہ پانی جو نکلے، لیکن اگر پانی زیادہ نہیں نکلا تو انہیں یہ سڑک توڑنی پڑے گی، جیسے بھی وہ کریں، لیکن بس اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ورنہ نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ تقریباً جو ہمارے علاقے کے اندر 40 گاؤں ہیں وہ تو ڈوب گئے ہیں بالکل ہی، 40 گاؤں وہ تو پانی سے جو پانی نے بالکل انہیں تباہ کر دیا ہے۔ اور آگے بھی جو پانی جو بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور پاک پتن کے قریب تو بہت ہی زیادہ پانی جو لگ چکا ہے پاک پتن کے قریب۔ اگر یہی حالات جاری رہے تو بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ اور تو اور جو فصلیں خشک تھیں وہ بھی جو اس کے اندر جو چلی گئی ہیں، رڑ گئی ہیں، اس کے اندر جو تباہ ہو گئی ہیں۔ اور تو اور اب جو آگے جو نظام آئے گا وہ تو آپ، یہ سیلاب صرف ان کے لیے ہی نہیں ہے جو ڈوب گئے ہیں، یہ سیلاب تو ہم سب کے لیے آئے گا، کیونکہ دیکھو اب جو فصلیں تھیں تو وہ تو تباہ ہو گئی ہیں، مکئی تباہ ہو گئی ہے، گندم تھی وہ تباہ ہو گئی ہے، اس کے بعد دھان تھی وہ تباہ ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں گندم کا ریٹ ہے جو تقریباً وہ 4000 سے 2200 سے 4000 گیا، کیوں گیا جی؟ فصلیں جو تباہ ہو گئی ہیں۔ آگے چاول نہیں رہا پاکستان میں، اگر چاول پہلے تو ریٹ تھا تقریباً 8-9 ہزار عموماً جو چلتا رہا ہے، لیکن اب جو چاول کا ریٹ ہوگا وہ تقریباً 10 سے 12 ہزار روپے ہوگا، یا غالباً 15 بھی ہو سکتا ہے۔
تو ناظرین تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل گھڑی سے بچائے، ٹھیک ہے۔ اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ جو گھر تھے وہ جو نیو گھر بنائے تھے وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں نے بن وغیرہ لگائے ہوئے ہیں وہ تو سب جو تباہ ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ٹائم تک نہیں رک سکیں گے جی، پانی زیادہ ہے، وہ زیادہ ٹائم تک نہیں رک سکتے۔ بستیاں ہیں جو تقریباً 7-8 بستیاں ہیں وہ بچی ہوئی ہیں ابھی تک، وہ صرف بچی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ ان کے درمیان بن لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کشتیاں ریسکیو کی ٹیم ہے وہ بھی اندر جو گشت کر رہی ہے، لیکن ابھی تک جو ایسا خاص اقدامات جاری نہیں ہوا ہے کہ جن سے لوگوں کو جلد سے جلد بچایا جا سکے۔ لیکن پانی جو ایک تو 50 کلومیٹر جو ایریا اس نے کور کیا ہے، اب وہ آگے بھی جا رہا ہے، تقریباً جو آج کی خبر تھی وہ تقریباً 55 کلومیٹر جو پانی نے وہ ایریا کور کر لیا ہے۔ تو جو لوگ ہیں وہ اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے وہ ٹریکٹروں سے بن لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن پانی جو شام کو کچھ اور ہوتا ہے، صبح کچھ اور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب جو خشک جگہ جو پل تھے وہ انہیں بچانے کے جو اقدامات جاری تھے کہ بھئی پل کو بچایا جائے، پلوں کو پانی کی سپیڈ زیادہ ہے تو وہ پل نہ گر جائیں، تو وہ گٹے میں مٹی وغیرہ بھر کے ویسے جو لوگ تھے وہ اپنے ٹریکٹروں سے، یہ سرکاری ٹریکٹر تھے ان کی وجہ سے وہ بن کو بنا رہے تھے، لیکن وہ بھی ٹوٹ گیا، آدھے سے زیادہ تو وہ ٹوٹ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے اب جو پانی بھی جو کل شام کی خبر تھی وہ یہی تھی کہ جی شام کو پانی اور چھوڑا جائے گا، تو لوگوں تقریباً وہ اٹھ گئے، جو اور بھی جو دور بیٹھے لوگ تھے وہ بھی اٹھ گئے، وہاں سے پیچھے ہٹ گئے تاکہ پانی ان کی طرف نہ آ سکے، ان کی طرف مار نہ کر سکے۔ تو آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ فرید کا پل ہے جو بہت مشہور بھی ہے، لیکن اس طرح اس وقت تو یہ خوفناک بنا ہوا ہے، کیونکہ خوفناک ہے، پانی کی جو بہت زیادہ ہے اس میں، تو یہ خوفناک ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے سے جو ایریا آنے والا ہے وہ ابھی شروع ہو گیا ہے، تقریباً آگے پاک پتن کا جو 15 کلومیٹر ہے اس پل سے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ سارا ہی ڈوبا ہوا ہے، صرف پاک پتن کے جو باہر والا بن ہے وہ ابھی تک جو قائم کھڑا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک بن بنا دیا گیا ہے تاکہ اگر وہ ٹوٹتا ہے تو پیچھے والا بن جو اسے کور کرے گا۔ اب لوگوں کی جھونپڑیاں تھیں جو اس میں وہ بھی ڈوب چکی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو گھر ہیں وہ بھی ڈوب چکے ہیں، چل جھونپڑیاں تو تھیں، چل وہ تو ڈوب نہیں تھی، لیکن لوگوں کے گھر بھی ڈوبے ہیں۔ اور اس کے اندر جو سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہاں پر لوگوں نے وہ بنائے ہوئے تھے، یعنی ریفریشمنٹ کے لیے اڈے وغیرہ لگائے ہوئے تھے، وہ بھی اب وہ ہٹا دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی تک 1-2-4 ٹینٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں جو ریفریشمنٹ کے لیے جو لوگ وہاں پر آتے ہیں دیکھنے کے لیے، یا سرکاری جو عملہ ہے وہ آتا ہے ان کے لیے، یعنی وہ ایک انہوں نے کھانے پینے کے لیے جگہ وغیرہ بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں تقریباً یہ 10-10 فٹ کے جو درخت ہیں یا 8-8 فٹ کے غالباً درخت ہیں وہ بھی ڈوب چکے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اوپر جو پانی جا رہا ہے ان کے، اور جو یہ اگر جو آگے نظام جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آگے پانی بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اعلان کر دیے گئے ہیں کہ بھئی آپ جو دور والے علاقے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں وہاں سے، کہ پانی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کس ٹائم اور کسی بھی وقت جو بن وغیرہ ٹوٹ سکتے ہیں اور آپ کا جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو حکومت ہے ہماری، جو حکومت نے کچھ اقدامات نہیں کیے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، اگر حکومت اقدامات کرتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ لوگ اب دیکھیں یہ مال کو جو نکال کے لے کے جا رہے ہیں، ٹرالیوں میں بھی لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹریکٹر ٹرالیوں میں، اس کے بعد جو بائی روڈ وہ مال کو لے کے جا رہے ہیں، دوسرے علاقوں میں شفٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ گائیں وغیرہ جو پانی برداشت نہیں کرتی، چل بھینسیں وہ 1 یا 2 دن پانی میں نکال لیتی ہیں۔ اور یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریکٹر وغیرہ سے یہ مال کو شفٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھینسیں جو سائڈ پر ہیں یہ دیکھیں آپ ناظرین، آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ تو میں بائی روڈ بنانے کا مقصد تھا تو اس لیے یہ مکمل ویڈیو میں نہیں لا سکا اس کے اندر، کیونکہ آپ کو مقصد دکھانے کا یہ تھا۔ یہ ایک سرکاری بلڈنگ ہے جو ڈوبی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ سرکاری بلڈنگ ہے، اور یہاں پر تقریباً جو گودام ہے گندم کا وہ یہاں پر تھا، وہ بھی سارا تباہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی آگے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں، آگے آپ جیسے ہم آگے جاتے ہیں آپ کو بہت کچھ جو اس میں دیکھنے کو ملے گا۔
ساتھ کے ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں کی جو بھینسیں بہت مشہور ہیں دریا کی، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اور جو بارش ہے وہ بہت زیادہ اوپر ہے جو برس رہی ہے۔ ایک تو یہ تھا جو پانی نے پریشان کیا ہوا تھا وہ تو کیا ہوا تھا، لیکن اوپر سے بارش جو بہت زیادہ ہے، بارش تو تقریباً 5 گھنٹے جو لگاتار بارش برسی ہے، اور ابھی تک موسم خراب ہے۔ تو لوگ یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، دیکھنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں کہ یہ کیا صورتحال جاری ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے لیے ایک لطف کا جو باعث بنا ہوا ہے، لیکن ہمیں تو بہت افسوس بھی ہے کہ جن بیچاروں کے گھر اجڑے ہیں یا فصلیں اجڑی ہیں ان کا کیا بنے گا، کیونکہ حکومت تو ہماری ایسی ہے کہ پتہ نہیں وہ کرے گی بھی کچھ ان کے لیے یا نہیں، وہ تو ابھی باہر ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، کیونکہ ابھی تو انہیں باہر مانگنے کے لیے بھی جانا ہے، شاید وہاں سے ملے یا نہ ملے، جو ملے گا وہ خود ہی کھا جائیں گے۔ تو ناظرین، حالات تو کچھ یوں ہی ہیں کہ کچھ کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے، وہ کشتیاں انہوں نے وہ سامان وغیرہ نکال رہے ہیں، بچے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن بھئی مجھے تو ڈر لگتا ہے یہاں پر جانے سے۔ تو ہمارا جو مین مقصد یہ بھی تھا کہ ہم اس کے اندر جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو یہاں سے دکھائیں گے، لیکن جو پانی کی مقدار بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے ہم اس کے اندر ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے، تو اس لیے ہم نہیں گئے اس کے اندر۔ تو ہم نے بائی روڈ ہی جو ویڈیوز بنائی تھی، تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی لوگ ہیں، یہ چارہ وغیرہ جو ختم ہو چکا ہے بھینسوں کے لیے، تو یہ دور دراز کے علاقوں سے چارہ آ رہا ہے، چارہ مہنگا بھی بہت ہو چکا ہے، کیونکہ جو مکئی وغیرہ تھی وہ تو ڈوب گئی ہیں، اور دور دور سے اب جو لوگ چارہ بھینسوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ بھینسیں وہ تو بھوکی ہیں، ان کے لیے تو ایسا چارہ نہیں بچا کہ جو وہ کھا سکیں، تو لہٰذا دور دراز کے جو خشک علاقے ہیں وہاں سے چارہ وغیرہ لایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو سب جو انتظامات ہیں، یہ ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے جو یہ ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے، یہ صرف کیا وجہ تھی کہ ہمارے پاس ڈیم نہیں تھے۔ اگر ڈیم ہوتے ہمارے پاس تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سیلاب ان کے لیے ہی نہیں ہے جن کے گھر ڈوبے ہیں یا جن کی فصلیں ڈوبی ہیں، یہ سیلاب ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ اب فصلیں نہیں ہمارے پاس بچیں، ٹھیک ہے۔ اب مہنگائی زیادہ ہوگی، فصلوں پہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان پہ مہنگائی زیادہ ہوگی، تو جو مہنگائی زیادہ ہوگی تو وہ ہمارے لیے پریشانی ہے نا، دوسروں کے لیے جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل گھڑی میں جڑا حوصلہ بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نقصان ہو رہا ہے جن لوگوں کا، انہیں اللہ تعالیٰ جو حوصلہ دے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس مشکل گھڑی سے بچائے، ورنہ اگر حالات ایسے ہی جاری رہے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ جن کے بیچاروں کے سب کچھ جو انتظامات تھے، جن کا گھر کا خرچ سب کچھ، جن کی فصلیں تھیں وہ تو فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، وہ تو 0/0 ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، آپ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا جو چینل ہے راؤ چینا کے نام سے، اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو ہم آپ کو ایسی ویڈیوز جو ریئل ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ہم دکھاتے رہیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملیں گے اگلے نیو ولاگ کے اندر، جو بہت ہی کمال ہے، جو آپ کے لیے ایک فریشمنٹ کا باعث بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ ساتھ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلیاں بھی اب کھول دی گئی ہیں، جو دور دراز کے علاقے تھے جن کے میں نے کہا تھا کہ یہ 70-80 ایکڑ زمین بچ گئی ہے، اب ان کی طرف بھی پلیاں کھول دی گئی ہیں، کیونکہ پانی کی مقدار زیادہ ہے تو اس لیے اب پلیاں کھول دی گئی ہیں۔ تو پھر میں ناظرین آپ کو دوبارہ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اگلے نیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، اور ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر بہت جلد ملیں گے۔ میری ٹیم کے ساتھ میں آپ کو ملوں۔